بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس السادس ہے مرکبات کے متعلق ہے. مرکب جاری اس میں پڑھیں گے آج ہم اور اس سے جملے بنانا سیکھیں گے. مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ایسا مرکب ہے جو حرف جر اور کسی بھی کلمہ میں کوئی اسم یا ضمیر متصل ہو سے مل کر بنتا ہے. حروف جر ایسے حروف کے کلمات ہوتے ہیں جو کلام کو مکمل کرتے ہیں اور بامانی بناتے ہیں. اردو میں ہمیں میں سے اوپر تک وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور عربی میں جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، جیسے آپ بھی، فی، من، الا، عن، علی، لام بھی، کاف بھی، یعنی حروف بھی ہوتے ہیں. کلمات کی صورت میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سارے حروف جر ہوتے ہیں. ان کی ایک لسٹ میں نے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو دیتی ہوں، انہیں یاد کر لیں تاکہ مرکبات بنائیں. اگر کسی جملے کے لیے یا ہم جملے بنائیں مرکبات ہی سے، مرکب جاری سے ہی، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات والے جو کلمہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے، ان کی بات بے شک کوئی اسم آ رہا ہو یا ضمیر متصل آ رہی ہو تو انہیں حالت جر میں لے جاتے ہیں. یہ ان کا اصول ہوتا ہے عربی میں. حرف جر لی جو ہے اس کے متعلق ایک بات ذہن نشی کرنے کے یہ حرف جب کسی معرف بلام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں گر جاتا ہے. مثلا المتقون سے للمتقین بنے گا، اس کا ال جو ہے الف یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح الرجال سے للرجال حمزۃ الوصل ختم ہو گیا. اللہ سے للہ. اسی طرح آپ دیکھیں اگر یہ ضمائر کے ساتھ متصل ہو رہا ہے تو لام پہ فتحہ لگ جائے گی، اور انہیں جو بھی ہم حرف جر لے رہے ہیں نا لام، اس پہ وہ فتحہ لے لے گا، اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں ضمائر متصلہ کے ساتھ وہ لکھا جائے گا، جیسے لہو، لہم، لنا، لکم. یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں من کا نون جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اصل میں. اگر وہ معرف باللہ میں سب سے مل رہا ہو تو اس کے نون کے اوپر فتحہ لگا لی جاتی ہے، الف کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لام سے ملا لیا جاتا ہے. من البیتی یہ ایسے اسم کے لیے ہے جو کہ قمری ہے. البیت حرف قمری ہے نا، تو من البیت اس کے نام سے ملے گا. اگر میں اس کو الرجال سے ملاؤں اس مین کو تو کیا ہوگا؟ من الرجال. یہ نون کا جو فتحہ ہے وہ را سے ملے گا. یہ تجوید کا بھی ایک قاعدہ ہے، آپ اسے بھی ذہن میں رکھ لیں کہ من البیت اور من الرجال. من الرجال نہیں کہیں گے، من الرجال کہیں گے، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے اس کے اندر حرف شمسی ہے. اس کا جو لام ہے لام شمسی کہلائے گا. تو جب بھی ایسا کلمہ جس کا لام شمسی ہو تو کوئی بھی اس سے اگر حرف جر مل رہا ہے یا اس کی حرکت مل رہی ہے تو وہ اس کے یہ حرف سے ملتا ہے، لام سے نہیں ملتا. یہ آپ کا قاعدہ ہے، یہاں پر مراجعہ ہو گیا اس کا. اسی طرح اس بات کو یہاں پر دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ لام اگر مل جائے معرف باللام سے تو اس کا حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ایسا الف ہوتا ہے جو کہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے. عربی میں اس کو الف نہیں کہتے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ایسا حمزہ جو کہ وصل ملانے کے کام آتا ہے. تو لی کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے. جب یہ العروس سے ملا تو للعروس ہو گیا، اس کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں ختم کر دیا گیا. یہ بھی مثال آپ کے سامنے ہے. اسم جو ہے اس کے ساتھ اگر با لگا تو بسم بن گیا، بسم اللہ بن گیا. الف جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. ہم پچھلے سب اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ صفہ موصوف مل کر مرکب توصیفی، مضاف و مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور حرف عطف اور اس سے آگے آنے والا جو بھی ہوتا ہے معطوف. یعنی اگر احمد و محمد کریں تو احمد کیا ہے؟ عطف، اور اس کے بعد واو لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آنے والا محمود جو ہے وہ معطوف کہلائے گا. تو یہ ہم نے سیکھا تھا مرکب، اس کو عاطفی بھی کہتے ہیں. آپ اس طریقے سے بھی سیکھ لیں، آپ اس کو دہرا لیں. تو یہ تمام مرکبات ہم نے سیکھے تھے. اس میں یعنی اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے سیکھے تھے، ہم نے قواعد سیکھے تھے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر حرف جر جو ہے جو ہم نے ابھی لیے ہیں اور ان کی لسٹ آپ کے پاس ہے، ان کے بعد جو بھی کلمہ آگے آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مرکب جاری بنا دیتا ہے. لیکن اثر کیا ہوتا ہے حرف جر کا اس کلمہ کے اوپر کہ وہ اسے حالت جر میں لے جاتا ہے. دیکھیں کتاب تھا، فی کتاب اس طرح ہو گیا. کتاب اللہ، یہ ایک مرکب اضافی بنا ہوا ہے. یہاں پر اگر فی لگایا مرکب اضافی سے پہلے تو اس کا مضاف جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، فی کتاب اللہ. اسم کے ساتھ اگر با لگا دی، حرف جر با لگا دیا تو اس کا الف جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اسم اللہ، اللہ کا نام. تو بسم اللہ یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے. حرف جر نے اس میں کیا کیا کہ الف کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ خود لے آیا اور الف ختم کر حذف ہو گیا. اب یہ دیکھیں مرکب توصیفی ہے. شجرۃ مبارکۃ، اعلیٰ لگا دیا تو اعلیٰ شجرۃ مبارکۃ. تو اہم ترین بات کیا ہوئی اس کے اندر؟ اہم ترین بات یہ کہ حرف جر جو ہے اس کا اثر صرف اور صرف اس کے بعد آنے والے
ایک ہی اسم پر ہوتا ہے، دوسرا اسم اگر مجرور حالت میں ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہے. یہاں پر کیا وجہ ہے؟ حالت جر میں آنے والے اس اسم کی یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے یہ حالت جر میں ہے. یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن حرف جر کی وجہ سے جو فرق پڑا وہ کہاں پہ پڑا؟ کتاب پہ پڑا، فی کتاب اللہ. اور مفرد پہ تو ویسے ہی پڑ جاتا ہے حرف جر کا اثر. اسی طرح اسم لکھا تھا، اس کے حمزۃ الوصل پہ فرق پڑا اور اس کے یہ بھی حالت جر میں چلا گیا، یہاں پر ختم کر دیا گیا حمزۃ الوصل، اور یہاں پر اسم کو اسمی کہتی ہے، بسمی کہتی ہے صرف. یہ مرکب جو ہے توصیفی تھا، چونکہ مرکب توصیفی میں جو صفہ ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. اگر موصوف یہاں پر علا کی وجہ سے حالت جر میں ہے، شجرتن ہے، تو مبارکتن ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس سبق میں ہم مختلف طرح کے حروف جر لیں گے، انہیں سیکھیں گے اور ان سے مرکبات بھی سیکھیں گے اور جملے بنانا بھی سیکھیں گے. آگے جانے سے پہلے آپ دیکھیں کچھ مثالیں چیک کر لیں کہ مسجد رسول اللہ یہ ایک ایسا مرکب اضافی تھا جو ہم نے لیا تھا جس میں ایک کلمہ جو ہے وہ مضاف و مضاف الیہ دونوں بن رہا تھا. معاف کیجیے گا. اگر ہم نے من لگایا تو من کا اثر کیا ہوا؟ اس پورے مرکب کے پہلے کلمہ پہ پڑا، تو من مسجد رسول اللہ. یہ تو آپ کو بنانا آتا ہے، اس کے سارے قواعد آپ کو آتے ہیں. من لگانے سے دیکھیں یہ بھی ایک مرکب بن گیا، مرکب جاری بن گیا. دوسری مثال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں مثالیں ایک جیسی ہی ہیں. پہلی مثال میں دیکھیں قبل صلاۃ الفجر، دیکھیں صلاۃ الفجر کیا ہے؟ یہ نعت المنعوت ہے، یعنی صفات موصوف ہے، مرکب توصیفی ہے. قبل صلاۃ اور خاص مضاف کی وجہ سے جو کہ ظرف ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آگے ہمارا مضاف الیہ ہے، یہ والا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اس کے اندر. یعنی یہ دو مرکبات تو تھے، اب ہم نے من لگا دیا تو یہ تین مرکبات بن گئے، یعنی مرکب جاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے کلمہ میں تبدیلی آئی، من کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا اور وہ ظرف بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو یعنی دونوں چیزیں ہیں نا، یہ والا کلمہ اور یہ کس کا مضاف ہے؟ مضاف کس پہ مضاف ہے؟ یہ الصلاۃ پہ. اور صلاح کیا ہے؟ یہاں پر مضاف الیہ ہے، اور یہ یہاں پر منعوت بھی بن رہا ہے، بس موصوف بھی بن رہا ہے، کیونکہ آگے بات کمپلیٹ یہاں تک نہیں ہوئی ہے، آگے اور بھی بات ہو رہی ہے الفجری. تو اس طریقے سے بھی آپ مرکبات کی جو ہے مراجعہ کر سکتے ہیں تمام قواعد کا. کچھ میں بھی آپ کو دے دوں گی تاکہ آپ کی مراجعہ اچھے طریقے سے ہو جائے. آئیے ان مرکبات جاریہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جنت میں، فی الجنتی اللہ کے لیے، للہ والدین کے لیے، للوالدین مشرکوں میں سے، من المشرکین اندھیروں کی طرح، کا ظلماتی ابراہیم کی طرف، الی ابراہیم. یہاں دیکھیں الی ابراہیم ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ غیر منصرف اسم، اسی لیے الی ابراہیم ہو گیا. تم سب کی طرف، الیکم یا الیکنا ضمیر کے ساتھ دیکھیں یہ کس طریقے سے آیا ہے. اور تم اپنے رب کی طرف، الی رب اگر مفرد مؤنث کے لیے کہا جائے تو الی ربی کی، تو رب کا نہیں ہوا رب. یہ الی کی وجہ سے کیا ہوا؟ رب جو تھا، رب جو تھا وہ باقی با کے ساتھ مجرور، یعنی کسرہ کے ساتھ مجرور ہو گیا، اور آگے اس کی کیا لگی؟ یہ ضمیر متصل لگ گئی ہے اس کی، اور یہ مخاطب کی ضمیر ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیں الیکم، الی جو ہے الا لگ گیا، تو یہاں پر کم تھا، تو اس آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے تبدیلی واقع ہوئی ہے. کم اور کنہ میں اگر الا لگا دیا جائے تو اس کا یا جو ہے وہ سائلنٹ ہوا ہوا ہے یہاں پر، اس کو ہم نے کوئی بھی وہ نہیں دیا. یہ الا جو ہے اس کی یا کو اس طریقے سے لے کے ہم نے کم اور کنہ لگا دیا، ٹھیک ہے. تو اس تین چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. آئیں ان سے جملہ بنانا سیکھتے ہیں مرکب جاری سے. جملہ بنانے سے پہلے پھر جملہ بنانے کے قواعد کا مراجعہ کر لیتے ہیں. عربی میں دو طرح کے جمل ہوتے ہیں، فعلیہ اور اسمیہ. جمل فعلیہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے. جمل اسمیہ چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، علم نحو ہے، تو ہم جمل اسمیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا جملہ اسمیہ کی شروعات کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اور خبر اس کی تکمیل کہلاتا ہے، یعنی خبر اس کے بارے میں کوئی ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے. اب جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ہے اور ہوں جیسے الفاظ جو کہ عربی میں نہیں پائے جاتے، وہ ڈالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ مرکبات کے ساتھ یا تو کسی تیسرے لفظ کا اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے مرکب اضافے میں ہم نے سیکھا، اسی طرح ہم مرکب جاری میں بھی ایسا ہی کریں گے، ہم تیسرے لفظ کا اضافہ کر لیں گے. اور لیکن مرکب توصیفی میں میں نے آپ کو جیسے چونکہ بتایا تھا کہ صفہ جو ہے اس کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ جملہ خود بخود بن جاتا ہے، یعنی صفہ موصوف سے بھی جملہ بن جاتا ہے.
یعنی مرکبات کی ترتیب ایسے کر دی جاتی ہے نا، لیکن ترتیب اس قاعدے کے مطابق کی جاتی ہے. یعنی مبتدا جو ہے وہ صرف وسعت کے لحاظ سے معرفہ کیا جاتا ہے اور خبر کو وسعت کے لحاظ سے نکرہ کیا جاتا ہے. اعراب کے لحاظ سے دونوں مرفوع بنائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں. عدد اور جنس کے لحاظ سے ان میں مطابقت ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے جملہ اسمیہ بنانے کا. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں قاعدے کو دیکھیں تو مرکب جاری کو توڑا نہیں جاتا مرکب اضافی کی طرح. مرکب جاری لیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم تیسرا کلمہ لگائیں گے اس کے ساتھ یعنی مرکب جاری کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے، وہ معرفہ کر دیں گے الحمد، اور اس کے بعد ہمارا مرکب جاری ہے للہ. کیا ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مبتدا ہمارا ہے یہاں پر اللہ، چونکہ معرفہ ہے، اور علی العرشی ہم نے مرکب جاری لے لیا ہے. اللہ علی العرشی، اللہ عرش پر ہے. مبتدا ہمارا الجنہ ہے اور خبر ہماری متقین ہے، مرکب جاری کی صورت میں ہے الجنۃ للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے. النار للکافرین، نار جو ہے وہ کافروں کے لیے، آگ کافروں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ مرکب جاری کو خبر بنانے سے اور مرکب اور کوئی بھی تیسرا لفظ کو معرفہ بنانے سے ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا مرکب جاری سے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس طریقے سے جملہ بن گیا مرکب جاری سے، ایک سادہ چھوٹا سا جملہ. اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں مرکب جاری جو ہے اس کو پہلے لے آئیں اور اس کے بعد جو بھی کلمہ لے آئیں اس کو جملہ اسمیہ کے قاعدے کے مطابق نکرہ کر دیں تو تب بھی جملہ بن جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جملوں میں دیکھیں خبر مقدم ہو جاتی ہے، للصابرین جنت، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں علی الشیطان لعنت، پھر آپ دیکھیں فی الصلح خیر وفی الفساد شر، یہ جملے کی صورت میں آپ دیکھ لیں پورے جملے کی صورت میں، اور واو بھی آ گیا بیچ میں، عطف اور معطوف کے ظاہر کا بھی بیچ میں سلسلہ چل گیا ہے. علیہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے بھی جملہ ہم لوگ مرکب جاری سے بنا سکتے ہیں. مرکب جاری کو کیا کہتے ہیں اسے پہلے لے کر آ جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی تیسرا لفظ لے کے آ جائے اسے نکرہ میں رکھے تو ہمارا جملہ بن جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے خبر مقدم ہو جاتی ہے اس طریقے سے لکھنے میں نا. تو یہ بھی ہمیں طریقہ سیکھا تھا. اب ان ترجمہ عبارات جو ہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پہچانے اس میں مرکب کیا ہے، کون سا ہے اور جملہ کون سا. اگر آپ دیکھیں پہلے والے کو من ربی کا الی صراط مستقیم، یہ ایک مرکب ہے، اس میں بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، ناقص بات ہو رہی ہے. بات ابھی اس میں کچھ مزید یعنی لکھنا. اگر ہم دیکھیں اردو میں دیکھیں اس کا ترجمہ تیرے رب سے سیدھے راستے کی طرف، یعنی تیرے رب کی جانب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے اگر دیکھا جائے تو. یعنی خبر اس کی گئی ہے، کوئی بھی ذہن میں کوئی جملہ بنائے تو جملہ تو یہ نہیں بن رہا ہے، صرف مرکب بن رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں مختلف طرح کے جو ہم لوگوں نے مرکبات سیکھے تھے ان کے بھی یہاں اعادہ ہو رہا ہے. ربی کا مرکب اضافی ہے، مر ربی کا مرکب اضافی کے ساتھ کیا ہے، حرف جر ہے. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ مرکب کیا ہے، توصیفی ہے. لیکن الی لگا دیا تو اس وجہ سے یہ الی صراط کیا ہو گیا، حرف جر اس سے مجرور ہو گیا، مرکب جاری ہو گیا. آگے سے یہ مرکب توصیفی ہو گیا. تو مبتدا اور خبر کو دیکھیں، طلب العلم فریضۃ، علم کی طلب یعنی فرض ہے، علی کل مسلم و مسلمات. دیکھیں آگے بھی کمپلیٹ یہ مبتدا اس کو بنا دیں، اس کا ترجمہ پہلے کر لیں اس کے بعد. اور دیکھیں جب بھی آپ اپنا جملہ لکھتے ہیں یا سوچتے ہیں بناتے ہیں تو اس کو ایک قواعد ذہن میں رکھیں جو ہم نے مرکبات کے لیے تھے. جیسے دیکھیں طلب العلم، علم کی طلب، تو یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے. فریضۃ، یہ پورا جملہ بن جاتا اگر یہ نہ ہوتا تو. فرض ہے، علم کی طلب فرض ہے، یہ ہو گیا مبتدا. علی کلی، دیکھیں علی آ گیا، اب آگے کل مسلم و مسلمۃ، یہ دیکھیں کلی آ گیا، مضاف خاص آ گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے مسلم، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ علی کی وجہ سے ہو گیا. علی کل مسلم و مسلمۃ، معاف کیجیے گا یہ مضاف الیہ ہے. علی کل مسلم و مسلمۃ، علی کی وجہ سے کلی جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. مسلم و مسلمۃ، یہ دیکھیں حذف اور معطوف ہو گیا. جب معطوف اپنے اس کے تابع ہوتا ہے عطف کے، اگر یہ حالت جر میں ہے تو معطوف بھی حالت جر میں ہی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے لیے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. مبتدا و خبر کو کا تعین کریں، اس کا ترجمہ کریں. اور یہ دیکھیں ترجمہ کرنے کے دوران وہ مرکبات میں سے بن رہا ہے یا صرف مفرد الفاظ ہیں، جیسے لنا اعمالنا ہمارے لیے. ان سب کا ترجمہ کرنا آسان ہے کیونکہ ان سب کے قواعد ہم نے سیکھے ہیں. آگے بھی دیکھیں کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت مرکب کیا ہے،
اضافی ہے. علی الکافرین یہ یہاں پر مرکب جاری ہے، مرکب اضافی مرکب جاری سے بھی جملہ بن گیا ہے. آسمانوں اور زمین میں یہ ایک مرکب ہے، یہ جملہ نہیں ہے. فی السماوات والارض، اور دیکھیں یہ اگلے جملے جو ہیں آپ انہیں چیک کر لیں، اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور مختلف طرح کے مرکبات سے ملا کر جملہ بنانے کی کوشش کریں. اپنے الفاظ میں جملے بنائیں، اردو میں بنائیں پہلے جملے، اور اس کے بعد جو بھی قواعد آپ کو سکھائے ہیں اس سے آپ اپنے جملے جو ہیں وہ بنا لیں. مرکبات بنا سکتے ہیں، پہلے مرکبات بنا لیں، پھر مرکبات کو جملوں کا حصہ بنا لیں. اس طریقے سے آپ کو جملے بنانے اور ان کا ترجمہ کرنا اچھے طریقے سے آ جائے گا. آج کا سبق یہیں تک کے لیے تھا. اب انشاءاللہ آگے مزید اس کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں گے. مرکبات کے بارے میں ہمارا ایک ہی مرکب رہ گیا ہے. جتنے مرکبات آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں ان کو دہرائیے گا، مراجعہ کریں، مختلف امثلہ کا ترجمہ کریں، مختلف طرح کی عربی کی مثالیں بنائیں. آپ کی انشاءاللہ پریکٹس ہوتی رہے گی، مراجعہ ہوتا رہے گا، اعادہ ہوتا رہے گا تمام قواعد کا جو آپ نے پہلے لے لی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.